آپ کے سوال ہمارے جواب. سوال پوچھنا بہت اچھی عادت ہے. سوال ذہن کو وسعت دیتا ہے. #Ask Dr. Moeez. السلام علیکم. Sir, hope you are fine. Sir, mobile phone anxiety is normal issue on now. How to cope up with this regards. ایک بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ آیا, اس کو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ. عظما شکیل ہیئر. ہپنوسس کی تھراپی سے آئی فیل میڈیکلی فٹ. میرے جسم میں کوئی درد نہیں ہے اور میری پلپٹیشن جو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ گیونگ تھراپی ٹو پیپل اینڈ اٹ از مور افیکٹڈ. تھینک یو اگین سر. اچھا, اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں, عادیہ حمید ہے. سر, ہیومن مائنڈ کین ڈو ونڈرز. دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ ناؤ. وی کین اچیو آل. مائنڈ سائنسز, کوانٹم فزکس, ماشاء اللہ. یہ ہوتا ہے سوال. کیا بات ہے. آئی ایم اکبر علی سید فرام ممبئی. ماشاء اللہ. وہ جو ٹرائنگل ٹیکنیک بتائی تھی نا میں نے, آئی اپلائڈ دس میتھڈ ٹو سیٹل اے اسپیسیفک اماؤنٹ ٹوورڈز مائی کریڈٹ کارڈ آؤٹسٹینڈنگ. کچھ پیسے ڈیو تھے جو میں نہیں دے پا رہا تھا, میں نے یہ ٹرائنگل کی ٹیکنیک اپلائی کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ پیسے مل گئے. ہر کریڈٹ کارڈ پہ ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے, اس سے پہلے پیسے مل گئے. سر, ہادیہ ہیئر. میرے مرحوم والد سے بات ہو سکتی ہے. دوسرا, ہاؤ کین آئی بیکم اوتھینٹک سیلف. پہلا اسٹیپ اوتھینٹسٹی میں یہ ہے, جو سب سے پاورفل ہے وہ یہ. السلام علیکم دوستو, آپ کے سوال ہمارے جواب. ویسے ایک بات بتاؤں, سوال پوچھنا بہت اچھی عادت ہے. اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے تو اس کو جواب ضرور دیں, بلکہ اس کو انکریج کرے کہ وہ پوچھے آپ سے سوال. جب کھانے پہ بیٹھے اور رات کے وقت عموماً ساری فیملی ساتھ ہوتی ہے, تو اپنے بچوں سے سوال کرے اور پھر وہ جواب جو دے تو پھر ان سے کہہ کہ وہ سوال کرے. اساتذہ سے گزارش ہے کہ اگر کلاس میں کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے تو اس کو انکریج کرے, اسے شاباشی دے. میں جب چھوٹا تھا تو میں سوال پوچھتا تھا, بہت پوچھتا تھا. اتنا پوچھتا تھا کہ میرے گھر والے پریشان ہوتے تھے, کیونکہ کئی سوال کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. لیکن انہی عادت کی وجہ سے, اسی عادت کی وجہ سے, سوال پوچھنے کی عادت کی وجہ سے ذہن کھلتا گیا. اور آج بھی میں سوال پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں سوال. سوال ذہن کو وسعت دیتا ہے. جتنا انسان سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اتنا اس کے ذہن میں سوال آتا ہے. اور یہی ہمارا مصرف ہونا چاہیے, زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ذہن کو وسعت دیں, ذہن کو کھولیں, بیکاز یہی ہمارے لیے بہت بہتر ہے. دوستو, پہلا سوال ہے #Ask Dr. Moeez. السلام علیکم. سر, ہوپ یو آر فائن. سر, موبائل فون انگزائٹی از نارمل ایشو آن ناؤ. دیز آر ویڈیوز آن دس. آئی ایم یور اسٹوڈنٹ. جسٹ ٹو نو تھرسڈے لیکچر اف یو شیئر ٹپس اباؤٹ دس موبائل انگزائٹی, ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس ریگارڈس. ایک بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ آیا, اس کو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ. یعنی کوئی چیز مجھ سے رہ تو نہیں جائے گی. لوگوں کی حالت ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اللہ نبی کا نام لینے کے بجائے موبائل فون اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کیا نوٹیفیکیشن آئی ہے فیس بک پہ. یہ عادت بن چکی ہے. جتنا موبائل فون آپ یوز کرتے ہیں, جتنا کنیکٹڈ رہتے ہیں سوشل میڈیا سے, اتنی انگزائٹی بڑھتی ہے آپ کو. دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ چینج نہیں کر سکتے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, ظلم ہے, زیادتی ہے, بدماشیاں ہو رہی ہیں. آپ کیا کیا چینج کریں گے؟ تو آپ کا کام کیا ہے, اس پہ فوکس کریں جو آپ کے اختیار میں ہے. موبائل فون پہ آپ نارملی سوشل میڈیا ہی دیکھتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہو, علم حاصل کرنے کی جو مختلف قسم کی مواقع ملتے ہیں, اس کو دیکھیں. تو انگزائٹی بڑھے گی تو آپ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں, انگزائٹی میں اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ سے اسٹڈی نہیں ہوگی, اسٹڈی نہیں ہوگی تو مارکس اچھے نہیں آئیں گے, مارکس اچھے نہیں آئیں گے تو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا, تو آپ کی زندگی برباد ہے. کاروباری شخصیت ہے یا پیشہ وارانہ ملازمت کرتے ہیں, تو جب انگزائٹی کے ساتھ آپ اپنے دفتر میں یا اپنے بزنس میں جائیں گے تو آپ فیصلے نہیں کر سکتے. ہمیشہ ایک انگزائٹی, بے چینی کہتے ہیں اس کو. اور انگزائٹی بڑھتے بڑھتے پھر انگزائٹی ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے دوستو. اور انگزائٹی ڈس آرڈر ہو گیا تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جا کے دوائی لینا ضروری ہے. تو عادت بنا لے کہ ٹھیک ہے, میں کچھ دیر, اتنی دیر روز اپنے موبائل فون پہ سوشل میڈیا دیکھوں گا اور اس کے بعد نہیں دیکھوں گا. اگر یہ عادت بن جائے تو بہت اچھی. ہماری عادت نہیں ہوتی, صبح اٹھ کے ہم ٹیتھ برش کرتے ہیں, ایک نیچرل عادت ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہے جس میں خالی سننا ضروری ہوتا ہے, تو موبائل فون کو نیچے ٹرن کر لے, خالی آواز سنیں, اس سے بھی انگزائٹی تھوڑی سی کم ہوگی. رات کو, بالخصوص رات کو سوتے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں, اس سے انگزائٹی بہت بڑھتی ہے. تو صبح فجر اٹھنے کے بعد موبائل فون استعمال نہ کریں, رات کو سونے سے پہلے نہ کریں. بیچ میں آپ کے پاس وقت ہو, تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں. سچی بات یہ کہ موبائل فون اور خاص کر سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ اگر آپ کے 10,000 دوست ہیں تو بس ریالٹی پہ شاید 2-3 ہی ہو, باقی تو کون ہے جس کو آپ کو بھی نہیں پتہ.
اچھا جی، دوسرا عظما شکیل کا سوال ہے. ہیش ٹیگ آسک ڈاکٹر موئز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عظما شکیل ہیئر. فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھینک یو الاٹ سر. ہپنوسس کی تھراپی سے آئی فیل میڈیکلی فٹ. میرے جسم میں کوئی درد نہیں ہے اور میری پلپٹیشن جو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے. ہپنوسس سے ٹھیک ہو گئی. اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ گیونگ تھراپی ٹو پیپل اینڈ اٹ از مور افیکٹڈ. تھینک یو اگین سر. اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں. ہپنوسس ابھی آپ نے سیکھا ہے، آپ کے جسم کا درد اور آپ کی پلپٹیشن تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دوسروں کی ٹریٹمنٹ کریں. اس کے لیے آپ کو ایکسپیرئنس چاہیے. تو پہلے چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، گھر میں بچوں پہ، شوہر پہ، نند پہ، ساس پہ تھوڑا تھوڑا ایکسپیریمنٹ کریں. اس سے آپ کا ایکسپیرئنس اور کانفیڈنس بڑھے گا. ہپنوسس میں جب ہم کسی کو ٹرانس میں لے جاتے تو ہم اس کے ڈائریکٹ سب کانشیس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا رسکی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط جملہ بول دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو نہیں کہنی تھی، وہ سب کانشیس میں جڑ جاتی ہے اور پھر اس کے کچھ خطرناک نتائج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہپنوسس سیکھنے کے بعد لازماً کچھ ماہ اس کی پریکٹس کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں میں اس قابل ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، تو پھر آپ اس کو باقاعدہ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں یوز کریں جو بڑے پرابلم ہے، فیئر ہے، فوبیا ہے، انگزائٹی ہے، پلپٹیشن ہے. اس قسم کی چیزوں میں ہپنوسس ویٹ لاس کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اسموکنگ ختم کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے، ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے. چائلڈ برتھ کے دوران ہپنوسس بڑا کام آتا ہے کہ اگر ایک خاتون جو کہ پریگننٹ ہے، پہلے ماہ سے اس کو ہفتے میں ایک دن مسلسل 9 مہینے تک ہپنوسس کا سیشن دے دیں تو 100% چانسز ہے کہ اس کی پین لیس چائلڈ برتھ ہوگی. یعنی ڈیلیوری کے وقت اس کو درد نہیں ہوگا، پین لیس چائلڈ برتھ ہوگی. اور یہ گارنٹی میری ہے، اگر پراپر کیا جائے تو یہ بڑا کمال ہے. دوسرا، دنیا میں اس وقت ہپنوسس پہ ویٹ لاس کا بھی بڑا کام ہو رہا ہے، بڑے لوگوں کے ویٹ لاس ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ایکسپیرینس گین کر لیں. شکریہ. نیکسٹ ہیش ٹیگ آسک ڈاکٹر موئز. ہادیہ حمید ہے. السلام علیکم سم. وعلیکم السلام. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. جی میں بالکل ٹھیک ہوں سر. ہیومن مائنڈ کین ڈو ونڈرز. دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ ناؤ. وی کین اچیو آل. مائنڈ سائنسز, quantum physics, epigenetics and energetics etc. are getting new doors of possibility every day. So what is the purpose of dua then? MashaAllah. یہ ہوتا ہے سوال. کیا بات ہے. ان کا یہ کہنا ہے ہادیہ کا کہ جی آج بالکل کوئی شک نہیں اس بات پہ کہ مائنڈ سائنسز اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم ہیں, کوانٹم فزکس ہے, ایپیجینیٹکس ہے وغیرہ, ان سے بہت کچھ چیزیں ممکن ہیں. تو پھر دعا کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کے لیے بڑی آسان بتاؤں آپ کو. جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ اپنے سے بڑی ایک حقیقت سے منسلک ہوتے ہیں, اس بڑی حقیقت کو مانتے ہیں. اگر میں آج کامیاب ہوں تو اس قانون قدرت کی وجہ سے جو اس بڑی حقیقت نے بنایا ہے. اگر میں دعا نہیں کرتا تو میں سارے کامیابی کا جو سرا ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہوں اور میرے اندر تکبر بڑھ جاتا ہے. دعا بہت بڑی عبادت ہے, آپ کو پتہ ہے. اسی لیے نماز جب ختم کرے تو دعا ضرور کرے, ورنہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کے بعد. تو دعا ہر چیز پہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ذات سے منسلک رہے اور ہمیں احساس رہے کہ بھی میں محتاج ہوں, میری کامیابی اس وجہ سے ہے کہ میں نے اس کے قانون کے مطابق عمل کیا, صحیح وقت پہ بیج ڈالا, صحیح بیج ڈالا, زرخرے زمین تھی, پانی دیا, کھاد دی, تب جا کے یہ پھل نکلا ہے. تو یہ اس قانون قدرت کے مطابق ہے. تو دعا لازم ہے, چاہے انسان جتنی ترقی کرے, اور دعا آپ کو رب سے قریب کرتی ہے. اور آپ کی کامیابی کا صحرا جو ہے وہ صرف آپ اپنے سر پہ نہیں ڈالتے, آپ کہتے پروردگار میں نے محنت کی, تو نے مجھے اجر دیا, اجر دینے والا تو ہے. شکریہ. نیکسٹ جی, ہیش ٹیگ آسک ڈاکٹر موئز. اکبر علی سید. ڈیئر ڈاکٹر موئز, یہ بڑا لمبا ہے, پھر بھی پڑھ لیتا ہوں. آئی ایکسٹینڈ مائی ہارٹ فیلٹ گریٹیٹیوڈ ٹو یو سر. آئی ایم اکبر علی سید فرام ممبئی. ماشاء اللہ, ممبئی سے ہے, میرا فیوریٹ شہر ہے. انڈیا, رائٹنگ ٹو ایکسپریس مائی ایمینس اپریسیشن فار دا ٹرائنگل ٹیکنیک. وہ جو ٹرائنگل ٹیکنیک بتائی تھی نا میں نے, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے آئی اپلائڈ دس میتھڈ ٹو سیٹل اے اسپیسیفک اماؤنٹ ٹورڈز مائی کریڈٹ کارڈ آؤٹ اسٹینڈنگ. میرے کریڈٹ کارڈ پہ کچھ پیسے ڈیو تھے جو میں نہیں دے پا رہا تھا. میں نے یہ ٹرائنگل کی ٹیکنیک اپلائی کی ہے. اینڈ ود ایمینس جوائے, بہت خوشی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ پیسے مل گئے. اس جو ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے نا, ہر کریڈٹ کارڈ پہ ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے پیسے دے, اس سے پہلے پیسے مل گئے. الحمدللہ. یور گائیڈنس ہیز بین انویلیویبل. آپ کی رہنمائی جو ہے وہ
بڑی ریمارکیبل ہے, انویلیوبل اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. And I am truly grateful for the positive impact it has led to my financial journey. Thank you so much for your wisdom and support. میری جو زندگی کے اندر میرے معاشی حالات ہیں اس میں اس ٹیکنیک نے جو کام کیا ہے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. بس دعا میں یاد رکھیے گا بھیا, ممبئی کا مجھے وڑا پاؤ یاد آتا ہے, ممبئی کی بھیل یاد آتی ہے, ممبئی کی مجھے ملائی کلفی یاد آتی ہے, مگر کیا کروں ممبئی جا نہیں سکتا. کھانے پینے کے حوالے سے بڑا ریمارکیبل وہاں پہ کھانا پینا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, پڑوسی ملک ہے ہمارا. کاش کوئی حالات ایسے ہوں کہ آپس میں دوستیاں ہو جائے, ہم آسانی سے جا سکے, وہ لوگ یہاں آسانی سے آ سکے, تو محبتیں بڑھے گی, کاروبار بڑھے گا, بہت کچھ ہوگا. #Ask ڈاکٹر معیز. السلام علیکم سر, ہادیہ ہیئر. میں اپنے مرحوم والد سے میرے مرحوم والد سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسرا, ہاؤ کین آئی بیکم اوتھینٹک سیلف, نو لیئرز آف لائز اور جسٹ بینگ اوتھینٹک. تھینکس. 2 سوال ہے. پہلی تو بات یہ کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں, وفات ہو, انتقال ہو چکا ہے. انتقال کا مطلب منتقل, اس ڈائمنشن سے دوسرے ڈائمنشن میں وہ ٹرانسفر ہو چکے, منتقل ہو چکے ہیں. ان سے بات کرنا مناسب نہیں. آپ ان کے لیے روز رات کو دعا کریں, اور اگر آپ دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے, آپ کو سوال پوچھے, ہو سکتا ہے خواب میں وہ آپ کو جواب دے دیں, کیونکہ وہ اس دنیا سے آپ کو جواب دے سکتے ہیں, آپ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں, عمل نہیں کر سکتے, فزیکل ایکشن نہیں کر سکتے, وہاں وہ مجبور ہے. جو چلا جائے نا اس کے لیے بس دعا کیا کریں, صدقہ جاریہ کیا کرے, کوئی درخت لگا لے, کوئی پانی کا کنواں کھدوا دے, کچھ مسجد میں کہیں پہ کوئی چیز ایسی دے دے جس سے لوگوں کو راحت ہو, ان کے نام سے پنکھے لگا دیں, پانی کا کولر لگا دیں, مسجد میں وضو خانہ بنوا دیں, مدرسے میں کچھ کر دیں, تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. ان کا اجر ان کو پہنچے گا جہاں کہیں ہو ہے. دوسرا انہوں نے کہا اوتھینٹک. اوتھینٹسٹی کہتے ہیں مستند, یعنی ریئل, پکا, قول و فعل میں تضاد نہ ہو, انسان کھرا ہو, سچا ہو. جیسے اوتھینٹک سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ 100% پیور, اوتھینٹک چائنیز ریسٹورنٹ 100% چائنیز. اوتھینٹک بننا مشکل کام ضرور ہے. پہلی چیز نیت چاہیے, کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں جھوٹ, بے ایمانی, فریب چاروں طرف ہمارے موجود ہیں. اور انسان اگر اس راستے پہ چلتا ہے جو کہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, اوتھینٹسٹی بیسیکلی صراط مستقیم کا راستہ ہے, تو اس راستے پہ جب آپ چلتے ہیں تو بڑی مشکلات پیش آتی ہے. اگر آپ مکمل ارادہ کر لیں, پکا ارادہ کر لیں کہ جی کچھ بھی ہو میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے بے ایمانی نہیں کرنی, تو آپ اوتھینٹسٹی کی طرف جانا شروع کریں گے. یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے, ساری زندگی یہ جنگ ہے اپنی نفس کے ساتھ. اسی کو تو جہاد کہتے ہیں. سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اپنی نفس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, سب سے بڑا جہاد. دوسرا جہاد قلم سے لکھنا, ظلم کے خلاف کچھ چیز لکھنا, وہ دوسرا جہاد ہے. اور اس کے بعد ایک جہاد کا درجہ ہوتا ہے جس میں کوئی شخص اپنی جان دے دیتا ہے حق کے لیے. تو اپنی نفس سے لڑنا ان تمام چیزوں کے جو آپ کے اطراف میں موجود ہے, لالچ دیتی ہے آپ کو آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. جی لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو بغیر اس کے ٹیسٹ پاس کے لائسنس مل جائے گا, یہ تمام چیزیں, اور بغیر امتحان پاس کی ڈگری مل جائے گی. یہ تمام چیزیں ہیں تو بڑی فریب والی, آپ کو للچاتی ہے, آپ کو لالچ دیتی ہے, آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بٹ یس, اوتھینٹک بننا بڑا مشکل کام ہے. فیصلہ کر لیں اور کوشش کریں. سب سے پہلا سٹیپ اوتھینٹسٹی میں یہ ہے, جو سب سے پاورفل ہے, وہ یہ کہ آج سے ارادہ کر لیں میں نے کچھ بھی ہو گیا جھوٹ نہیں بولنا. اگر سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سچ نہ بولے, چپ رہے, لیکن جھوٹ نہ بولے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. یاد رہے پیر اور جمعرات کو میڈیٹیشن میں شامل ہو جائیں, اور اس میڈیٹیشن سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ دیتا ہوں میڈیٹیشن. یہ فی سبیل اللہ ہے, اس کے کوئی چارج نہیں ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ رات 11 بجے دیکھیے, اور اپنے بچوں کو بھی بٹھائیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.